میں ہوں ندیم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ خواجہ سعد رفیق ملکی سیاست کا ایک بڑا نام، ملکی سیاست کا وہ نام جو نہ صرف مسلم لیگ نون میں جو کہ ان کی اپنی جماعت ہے بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ انتہائی مدلل انداز میں بات کرنے والے، دیگر جماعتوں کے ساتھ اچھے روابط رکھنے والے اور ہر طرح کے حالات کا انتہائی جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کرنے والے خواجہ سعد رفیق آج کل سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں۔ بہت ساری خبریں ان کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں مارکیٹ میں۔ خواجہ سعد رفیق سوشل میڈیا کی خبروں کی زینت آج کل کیوں بنے ہوئے ہیں، اس حوالے سے آج ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم خواجہ سعد رفیق کی مسلم لیگ نون میں آج تک ان کی جو قربانیاں ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، ان کا جو سیاسی سفر ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور آخر پہ پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خواجہ سعد رفیق سوشل میڈیا پر آج کل کیوں خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اصل حقیقت ہے کیا۔ 1999 میں جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، اس کے بعد میاں محمد نواز شریف اور ان کے سارے خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ اس وقت جیلوں میں رہے، جاوید ہاشمی ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں یا اس طرح کے دوسرے نام، ان تمام کو جنرل مشرف کی جانب سے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ جیل سے باہر آئے اور سن 2002 میں جو عام انتخابات ہوئے، خواجہ سعد رفیق ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے اس وقت انتہائی کٹھن حالات میں الیکشن جیت کے دیا۔ میاں محمد نواز شریف کا نام لینا اس دور میں انتہائی مشکل ہوتا تھا، لیکن انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے نام پر لاہور میں ووٹ لیے اور قومی اسمبلی کے ایوان میں پہنچے۔ اس دور میں جب چند اخبارات ہوتے تھے، میڈیا میں وہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی آواز بنتے رہے۔ 2005 اور 2006 کی اگر ہم بات کریں تو اس دور میں وہ لاہور سے ملک محمد پرویز اور خواجہ سعد رفیق، یہ وہ نام تھے جو کہ الیکشن جیت کر مسلم لیگ نون کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے۔ لیکن اسی ادوار میں جب میں بات کر رہا ہوں 2005 اور 2006 کی، نواز شریف جب جدہ میں موجود تھے تو ان کے کان بھرے گئے اور ایسی باتیں پھیلائی گئیں کہ خدا نخواستہ خواجہ سعد رفیق پرویز مشرف کی ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں۔ جو شخص 2002 کے انتخابات میں نواز شریف کا جھنڈا لے کر اٹھا ہو، نواز شریف کے نام پر ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں نواز شریف کی آواز بنا ہو، اسی نواز شریف کے کان بھر دیے گئے کہ خواجہ سعد رفیق انہیں چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ تو ایسے میں ان کی آواز بنے، خواجہ سعد رفیق کا بازو بنی بیگم کلثوم نواز۔ بیگم کلثوم نواز نے خواجہ سعد رفیق کا ساتھ دیا اور اپنے شوہر میاں محمد نواز شریف کے سامنے ان کی پوزیشن بالکل کلیئر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آواز بنے سینیٹر پرویز رشید، جو کہ خود جلا وطن تھے، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ خواجہ سعد رفیق نے کن حالات میں مشرف کی جو آمریت ہے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے لندن سے فون کیا جدہ میں موجود نواز شریف کو، اور انہوں نے بھی خواجہ سعد رفیق کی پوزیشن کلیئر کی۔ یوں یہ خواجہ سعد رفیق وہ ہیں جنہوں نے 2008 ہو، 2013 ہو، 2018 ہو، ان تمام انتخابات میں بھرپور مقابلہ کیا، کبھی جیتے بھی اور کبھی ہارے بھی۔ 2024 کے انتخابات کی بات کریں تو اگرچہ وہ ہار گئے، لیکن انہوں نے انتہائی باوقار انداز میں اپنے مخالف پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک بڑا نام لطیف کھوسہ کو ان کو جیت پر مبارکباد دی۔ شاید کچھ لوگوں کو ان کا یہ باوقار انداز میں شکست کو تسلیم کرنا پسند نہیں آیا۔ خواجہ سعد رفیق ایک بڑا نام ہے جس کو نہ صرف ملکی سیاست کے اندر بلکہ اگر ہم بات کریں کہ دوسری اگر سیاسی جماعتیں ہوں وہ بھی اپنا اثاثہ قرار دیتی ہیں، کیونکہ وہ کسی ایک خاص جماعت کا ایک نظریہ نہیں رکھتے۔ خواجہ سعد رفیق ایک بڑا نام ہے۔ حلقے کی سیاست ہو، نوجوان کارکنوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہو، خواجہ سعد رفیق اس میں بہت آگے نظر آتے ہیں۔ والٹن روڈ پہ ان کا ایک دفتر ہے، ان کا جو انتخابی دفتر بھی کہلاتا ہے، ان کا سیاسی دفتر بھی کہلاتا ہے۔ وہاں پر آپ کو نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد نظر آئے گی۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو نوجوان کارکن ہیں ان کی تعداد خاصی کم ہے۔ اگر ہم حلقے کی سیاست میں دیکھیں تو وہاں پر بھی مختلف جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں یا صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں یا سینٹ کے اراکین ہیں، وہاں پر عمر رسیدہ جو کارکن ہوتے ہیں وہ آپ کو ان انتخابی دفاتر میں نظر آتے ہیں، ان سیاسی دفاتر میں نظر آتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق وہ نام ہے
جس کے حلقے میں، جس کے انتخابی دفتر میں، جس کے سیاسی دفتر میں آپ کو نوجوان کارکن ایک بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتخابی ریلی ہو، سیاسی جلسہ ہو، مجمع کو کنٹرول کرنا ہو، خواجہ سعد رفیق جیسا کنٹرول آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ خصوصاً مسلم لیگ نون میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرح سے کوئی بھی جو سیاسی مجمع ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہوں۔ عمران خان کے ساتھ مقابلہ ہو، حامد خان کے ساتھ مقابلہ ہو، علیم خان کے ساتھ انتخابی مقابلے ہوں، خواجہ سعد رفیق نے ہمیشہ سے مقابلہ کر کے دکھایا۔ ہار یا جیت ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب بھی خواجہ سعد رفیق انتخابی میدان میں اترے ہیں تو انہوں نے مجمع کو یا اپنے سیاسی جو کارکن ہیں ان کو کنٹرول کر کے دکھایا۔ آج کل ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں زیر گردش ہیں۔ ایک وی لاگر کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ خواجہ سعد رفیق نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے ایک اور جو صحافی ہیں ان کے فیس بک اکاؤنٹ پہ چھپنے والی یا شائع ہونے والی یا اس پہ موجود جو خبر ہے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اس خبر کی تردید کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے باقاعدہ طور کے اوپر کچھ پریس کانفرنس کی جاتی، ان کی جانب سے اس بات کی تردید آتی۔ ہمیں امید یہ تھی کہ خواجہ سعد رفیق خود سامنے آئیں گے یا ان کی پارٹی ان کے دفاع میں سامنے آئے گی، لیکن بدقسمتی رہی یہ خواجہ سعد رفیق کی کہ ان کی پارٹی ان حالات میں ان کا ساتھ دینے کے لیے سامنے نہیں آئی۔ خواجہ سعد رفیق نے پھر خود ان وی لاگر سے رابطہ کیا اور ان سے ان کی خبر کا سورس پوچھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس وی لاگر کے ساتھ ساتھ اس فیس بک والے جو صحافی تھے ان سے بھی رابطہ کیا اور ان سے ان کی خبر کا سورس پوچھا۔ بدقسمتی سے یہ دونوں صحافی صاحبان جو ہیں وہ خواجہ سعد رفیق کو مسلم لیگ نون چھوڑنے کے حوالے سے ان کی جو خبر تھی اس کا کوئی سورس نہیں بتا سکے، جس کے بعد انہی وی لاگر جو صحافی ہیں انہوں نے اپنے ایک نئے وی لاگ میں خود خواجہ سعد رفیق کے مسلم لیگ نون چھوڑنے کی جو خبر ہے اس کی مکمل طور کے اوپر انہوں نے تردید کی۔ ہماری خواجہ سعد رفیق سے خود بات ہوئی، خواجہ سعد رفیق نے اس خبر کو مکمل جھوٹ قرار دیا۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے یہ خبریں آخر چل کیوں رہی ہیں۔ 2024 کا جب یہ الیکشن ہوا 8 فروری کی شام کو جب یہ اطلاعات سامنے آنے لگی کہ ان کے حلقے میں ایک جو وکیل رہنما ہیں وہ جیت گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لطیف کھوسا، خواجہ سعد رفیق نے انتہائی باوقار انداز میں انہیں فون کیا اور اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ اب پارٹی ذرائع کے حوالے سے میں آپ کو کچھ خبر دینے لگا ہوں۔ اب پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو بڑے ہیں ان کو خواجہ سعد رفیق کا اپنے مخالف کو فون کر کے مبارکباد دیتے ہوئے اپنی ہار کو، اپنی شکست کو تسلیم کرنا انہیں پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا سا پارٹی کے اندر سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ حالانکہ 2024 کے انتخابات سے پہلے پارٹی کی سطح کے اوپر جتنے بھی فیصلے ہوئے، چاہے وہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے ہوں یا جب ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملات تھے، اس طرح سے ملک میں جب جلسے جلوسوں کی جو سیاست ہونی تھی ان تمام کے اندر خواجہ سعد رفیق کو اپنے ساتھ رکھا گیا۔ جو ٹاپ کی قیادت ہے، میاں نواز شریف ہوں، میاں شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں یا دیگر جو پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے، خواجہ سعد رفیق کو بالکل ہر طرح کی مشاورت میں بالکل ساتھ رکھا گیا۔ لیکن جو ہی وہ الیکشن ہارتے ہیں اس کے بعد ان کو اس مشاورتی عمل سے تھوڑا پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ رائے ونڈ میں ہونے والی جو اہم مشاورتیں ہیں ان میں اکا دکا جو ملاقاتوں میں، مشاورتی عمل میں وہ ہمیں شریک ضرور نظر آئے، لیکن زیادہ تر جو مشاورتیں ہیں، زیادہ تر جو اجلاس ہے، جو مشاورتی اجلاس ہوتے رہے اس میں خواجہ سعد رفیق ہمیں زیادہ تر نظر نہیں آئے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی شاید جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پارٹی کے کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی ہار کو باوقار انداز میں تسلیم کرنا اور 47 فارم کے اوپر رکن قومی اسمبلی نہ بننا یا اس پیشکش کو قبول نہ کرنا اس کی بنیادی وجہ بنی۔ تو خواجہ سعد رفیق کو تھوڑا سا پیچھے رکھا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف چونکہ قومی اسمبلی کی نشست سے بھی جیتی تھی اور صوبائی اسمبلی کی نشست سے بھی جیتی تھی، تو قومی اسمبلی کی نشست انہوں نے خالی کر دی تھی۔ اس نشست کے اوپر جب مسلم لیگ نون کے امیدوار کے انتخاب کا عمل سامنے آیا، جب وہ مرحلہ سامنے آیا، تو ایک توقع یہ کی جا رہی تھی کہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے ہارے تھے اور لاہور سے خواجہ سعد رفیق ہارے تھے۔ یہ دو بڑے نام تھے جن کو قومی سیاست میں لایا جانا تھا۔
تو تب یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ شاید ان دونوں قومی رہنماؤں میں سے رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق میں سے ان دونوں رہنماؤں سے کسی ایک رہنما کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جو خالی کردہ نشست ہے اس کے اوپر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹ دی جائے گی۔ لیکن پھر خواجہ سعد رفیق وہاں پر بھی سامنے نہیں آئے، اور وہ جو نشست ہے وہ علی پرویز ملک کو ان کے حوالے کر دی گئی تھی، وہ جو ٹکٹ ہے وہ ان کو دی گئی اور وہ وہاں سے جیت کر قومی اسمبلی میں پہنچے تھے۔ اس کے بعد سینٹ کے انتخابات کا مرحلہ آیا تو تب پھر ایک بار پھر ایسی باتیں سامنے آئی یا ایسی امیدیں، ایسی خواہشیں سامنے آئی کہ شاید خواجہ سعد رفیق کو سینٹ کے ذریعے قومی سیاست میں دوبارہ سے شامل کیا جائے گا اور ان کو ایک بار پھر وزارت، خصوصاً جو وزارت ریلوے میں انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا تھا تو وہ وزارت ریلوے ان کے حوالے کی جائے گی۔ لیکن سینٹ کی جب ٹکٹوں کی تقسیم آئی تو وہاں پر بھی خواجہ سعد رفیق کو ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور خواجہ سعد رفیق جہاں بھی پیچھے رہ گئے۔ تو یہاں پر بھی جب ہماری بات ہوئی تو وہاں پر بھی یہی بات سامنے آئی کہ خواجہ سعد رفیق ایک ایسا نام ہے جو کہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ ان کی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کی موجودگی دیکھیں، جو ٹویٹر صاحب کا ٹویٹر ہے موجودہ، اس کو ایکس کہا جاتا ہے، اگر اس کی آپ ٹائم لائن دیکھتے ہیں تو ہر معاملے کے اوپر انتہائی مدلل انداز میں انہوں نے بات کی ہے۔ اپنی مخالف سیاسی جماعت عمران خان کے حوالے سے یا یہ جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو باتیں وہاں پر سامنے آتی ہیں وہاں پر انتہائی مدلل انداز میں وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائد عیسیٰ جو کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا اس کے اوپر بھی انہوں نے کھل کر بات کی۔ سابق چیف جسٹس جب لندن پہنچے تو وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے جو سلوک انہوں نے وہاں پر کیا اس کے اوپر بھی انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پنجابی مزدوروں کے ساتھ بلوچستان کے اندر جو سلوک کیا جاتا ہے، جیسے ان کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی خواجہ سعد رفیق جب بات کرتے ہیں تو بالکل صحیح بات کرتے ہیں، بالکل اچھے انداز میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بلوچ لبریشن آرمی ہے وہ جس طرح کے وہ اقدامات کرتی ہے، جیسے کراچی میں خود کچھ حملہ ہوا اور انہوں نے بلوچ لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی، تو اس کے اوپر بھی خواجہ سعد رفیق انتہائی اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، انتہائی مدلل انداز میں بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جو کہ حقیقتاً ایک اچھے سیاسی رہنما کو بات کرنی چاہیے۔ تو جب اس طرح کے سارے انداز سے وہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ان کی یہ جو انداز سیاست ہے وہ شاید ان کو پسند نہیں آتا۔ خواجہ سعد رفیق ایک وہ نام ہے جو کہ جیسے پیپلز پارٹی کے اگر ہم رضا ربانی کی بات کریں، ہر جماعت کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، تو خواجہ سعد رفیق نہ صرف مسلم لیگ نون کے اندر بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ان کو ان کی جماعت کے اندر کارنر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک جو حربہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ان کی جماعت سے ان کو الگ کرنے کا، ان کی جماعت سے ان کو چھوڑ دینے کا، کہ وہ جماعت چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار ہو چکا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو 2005 2006 کی بات کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اسی طرح سے 2013 کے انتخابات سے پہلے بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ وہ پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بار پھر کلثوم نواز 2013 میں بھی ان کے گھر گئی تھی رات کے وقت اور جا کر انہوں نے ان سے یہ پوچھا تھا، اور اس وقت بھی خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ یہ تمام کی تمام غلط باتیں ہیں، غلط سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، میں مسلم لیگ نون نہیں چھوڑ رہا۔ تو جہاں پر 2005 2006 میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا، پھر 2013 میں کیا گیا، تو آج 2024 میں ایک بار پھر وہی حربہ آزمایا جا رہا ہے ان کو کارنر کرنے کے لیے۔ ایک بار پھر وہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ خواجہ سعد رفیق شاید مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہیں، لیکن خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نون کے ساتھ بالکل حتمی انداز میں جڑے ہوئے ہیں۔ 1% بھی انہوں نے نہ تو مسلم لیگ نون چھوڑی ہے، نہ ہی وہ چھوڑنے کا اندازہ رکھتے ہیں، لیکن ایک جمہوری انداز میں ایک سیاسی جماعت کے اندر جس طرح سے بات کی جاتی ہے، اپنا مدعا بیان کیا جاتا ہے، اپنا نقطہ نظر پارٹی قیادت کے سامنے رکھا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سے وہ نقطہ نظر اپنی جماعت کے سامنے، اپنی قیادت کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اگر قیادت اس بات کو نہیں مانتی تو جس طرح سے جمہوری انداز میں ہوتا ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، سائڈ پہ ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن پارٹی چھوڑنے والی بات نہ تو خواجہ سعد رفیق نے کبھی کی ہے اور نہ ہی ان کے انداز کے مطابق یا ہم نے جو بات ہماری ان سے ہوئی ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنے نئے ولاگ میں آپ کے اس خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔